للہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا و سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ الحمدللہ آج 26 رمضان المبارک ہم اللہ کے بے پناہ فضل کی بنیاد پہ 26ویں سپارے کا درس آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں 6 صورتیں شامل ہوں گی: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور ذاریات کا ایک رکوع اور 7 آیات ہمارے درس کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلے سورہ احقاف کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا جو دار السلطنت تھی، جو دار الحکومت تھا، جیسے پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد ہے، تو قوم عاد کا جو بڑا شہر تھا، جو ان کا حکومتی شہر تھا، جہاں پہ ان کے دفاتر وغیرہ تھے، یعنی ان کی جو مین جگہ تھی، بڑا شہر تھا، اس کا ذکر اللہ نے اس سورت کے اندر کیا ہے، اور اسی کے نام کے اوپر اس سورت کا نام ہے احقاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو نام سورتوں کے دیے ہیں، تو اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے عبرت پکڑیں کہ اگر اللہ نے احقاف والوں کے ساتھ، جن کو بڑی طاقت دی تھی، جن کو بڑا رعب اور دبدبہ اللہ نے عطا کیا تھا، اگر آج وہ احقاف والے نہیں ہیں، آج وہ احقاف نہیں ہے، اور اللہ نے ان احقاف کے والوں کی طاقتوں کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود، اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو دنیا سے ملیہ میٹ کر دیا، تو آج بھی قرآن کے اندر احقاف، ان کا دار السلطنت، اس کا نام ہمیں یہ یاد دلا رہا ہے کہ ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر انہی قوموں کی طرح، احقاف والوں کی طرح ہمارا بھی دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے شروع میں پہلے رکوع کے اندر اپنی توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ان کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ اس زمین کے اندر اللہ کے علاوہ، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا کیا انہوں نے پیدا کیا ہے، من الارض زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے اندر ان کا کوئی حصہ موجود ہے آسمان کو بنانے کے اندر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر ان کے بارے میں کوئی کتاب موجود ہے کہ وہ کسی کام میں شریک ہیں، وہ لا کے دکھا دو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم کی ایسی بات، علم کے ایسے آثار ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہو
کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو وہ لا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کھلی چھٹی دی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو اپنی پکار میں شامل کرتے ہو ان کو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی پکار میں اللہ کے سوا کو شامل کرتا ہے۔ کس کو؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک جو ہے وہ جواب نہیں دیں گے، قیامت تک۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے چیزوں کا ذکر کیا ہے اپنے ساتھ شریک کرنے میں۔ ایک انسان، اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اور دوسرا پتھر، بت، ہر جگہ پہ بت نہیں ہے اور ہر جگہ پہ انسانوں کا بھی ذکر نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے کسی جگہ پہ اللہ بتوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ بندوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس کا ذکر ہے، یہاں پہ ذکر بتوں کا نہیں ہے، یہاں پہ بندوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جن کو پکار رہے ہو وہ قیامت تک تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے قیامت کو جواب دیں گے، اور آگے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن جواب دیں گے، اور وہ انسان ہوں گے، وہ نیک لوگ، وہ اولیاء اللہ جنہوں نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی، اللہ کے در کے اوپر آنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں وقف کی، پوری زندگی وقف کی، لیکن لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ان کے طریقے کو چھوڑ کے، ان کی تعلیمات کو بلا کے، اس کے برعکس جو ہے ان کی قبروں کے اوپر جا کے ان سے مانگنا شروع کر دیا، ان کی قبروں کے اوپر جا کے بدعات، خرافات اور شرک شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ایسی ہستیوں کو پکار رہا ہے جو قیامت کے دن تک جو ہے جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ وہ برزخ میں چلے گئے، برزخ کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہے، وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہے۔ قبر کے اوپر جا کے جو پکار رہے ہیں، قبر والے کو نہیں پتا کہ میرے اوپر آ کے کون کھڑا ہے، کون دعائیاں دے رہا ہے، کون مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق رب کی اس برزخ کے ساتھ بن چکا ہے، اس دنیا کے ساتھ ان کا تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا قیامت کا پھر جب دن آئے گا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ بزرگ ان کے دشمن بن جائیں گے، جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی قبروں کے اوپر جا کے وہ ان سے مدد مانگا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن ہوں گے قیامت والے دن جب اللہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہ ان کو حکم دیا تھا ہماری عبادت کرو۔ کیوں؟ یہاں پہ دیکھیں پکار کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے، پیچھے پکار کا ذکر ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ بلاتا ہے۔ اس کا مطلب پکار یہ بھی عبادت ہے، اور جب ہم اپنی پکار کے اندر، مدد مانگنے کے اندر غیر اللہ کو شامل کریں گے تو یہ عبادت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن وہ ہستیاں جن کو اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارا گیا تھا وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات بینات، یہ واضح نشانیاں، واضح آیتیں کھول کر بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کافر جو ہیں اس حق والی بات کو جب ان کے پاس آتی ہے کہتے ہیں هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلی جادو کی باتیں ہیں۔ تو مشرکین مکہ ایسے ہی کہتے تھے کہ یہ تو جادو کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے یہ جادو کی باتیں ہیں، یا کہتے تھے ام یقولون نفترا، یہ خود گاڑی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کو نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اللہ نے ان کی ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ایسے کریں، ہمیں یہ بتائیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ تو اس طرح کے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے حبیب آپ ان کو جواب دیجئے کہ آپ کے ساری جو ڈیمانڈیں ہیں ساری ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوں گی. قل ما کنت بدعا من الرسل، ان کو فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آ گیا. میں جیسے پہلے اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، پیغمبر بن کے آتے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، میں بھی اسی طرح کا نبی ہوں. بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں کہ تمہارے ہر کام کے اوپر، ہر بات کے اوپر جو ہے میں تمہاری ہر ڈیمانڈ کے اوپر اس کو پورا کروں. میں نیا نبی نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. غیب کا علم، کلی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس صرف وہی غیب ہے جو اللہ مجھے عطا کرتا ہے. تمہاری ہر ایک چیز کا جواب جو ہے میں نہیں دے سکتا، بلکہ میں اسی چیز کا جواب دوں گا، اسی بات کو بتاؤں گا. ان اتبع الا ما یوحى الی، جو اللہ میری طرف وحی کر دے. وحی کے بغیر میں تو بولتا بھی نہیں. اور تم ہر بات مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو تو بتا دو کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے نبی ہو تو بتا دو قیامت کب آئے گی. اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، تاکہ جب یہ جواب نہیں دیں گے تو ہم کہیں گے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر جواب دو نا. جواب نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے سچے نبی نہیں ہو. تو اللہ نے خود کہہ دیا میرے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی ایسا نبی نہیں ہوں کہ تمہاری ایک ایک بات کے اوپر جو ہے میں جواب دیتا جاؤں، اور میں اپنی طرف سے جواب دے بھی نہیں سکتا، میں اپنی طرف سے کوئی بات کر بھی نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے. اور وما انا الا نذیر مبین، میں تو تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو تمہیں ڈرا رہا ہوں آج باز آ جاؤ ورنہ کل عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. اس طریقے سے کفار، مشرکین، منافقین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعتراضات تھے، جو الٹے سیدھے سوالات تھے، اس پہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی کی کہ آپ ان کو بتا دیجئے میں تمہارے صرف ان سوالوں کا جواب دوں گا جو اللہ مجھے وحی کر دے گا. میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، ڈر جاؤ گے تو تمہاری اس میں فائدہ ہے. دوسرے رکوع میں رب تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. پہلے بھی یہ اس موضوع پہ آیات آتی رہی ہیں، تو آج بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ بندے دیکھ تو صحیح، تیری ماں جو ہے اس نے تیرے لیے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، تیری ماں نے تیرے پیچھے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، اور دیکھ کے پھر تجھے دودھ پلایا ہے اور تجھے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا بڑی مشکل کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی مشکل کے ساتھ اس کو جنم دیا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کو دودھ پلانے میں اور اس کو اٹھائے رکھنے میں 30 مہینے لگ گئے. 30 مہینے. دیکھیں اللہ کیسے سمجھا رہا ہے بندے کو. پھر بھی کوئی بندے کا پتر نہ بنے، پھر بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی ماں اور باپ کا فرما بردار نہ بنے. رب نے تو ایسے کھول کے بتا دیا. انسان خیال تو کر، 30 مہینے تیری ماں نے پہلے تجھے پیٹ میں رکھا مشکلوں کے اندر، پھر تجھے دودھ پلانے کے لیے اور حمل کے یہ ملا کے 30 مہینے بن گئے. 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اسی طرح جو ہے وہ 2 سال دودھ پلانے میں لگ گئے. تو 30 مہینے جو ہے تیری ماں نے صرف تیری ایک تیری جان کی خاطر اپنی جان کو جو ہے مشکل میں ڈالے رکھا. اور تو آج جو ہے وہ جب بڑا ہو گیا ہے تو کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہمارے والدین نے ہمارے لیے آج تک جو ہے سوچا ہی کیا ہے. تو وہ جو تیرا وقت تھا اس وقت تو کدھر تھا؟ اس وقت جب تو نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا، نہ پاؤں ہلا سکتا تھا، نہ کپڑے پہن سکتا تھا، نہ جو تو اپنے پیشاب کو جو ہے وہ صاف کر سکتا تھا، وہ وقت تو یاد کر. اس طریقے سے اللہ نے انسان کو سمجھایا ہے کہ 30 مہینے تیری ماں نے مشکل حالات کے اندر تجھے دنیا کے اوپر آنے کے بعد پھر 2 سال دودھ پلانے میں لگے اور 30 مہینے تیری خدمت کی. حتیٰ اذا بلغ اشدہ،
وبلغ 40 سنۃ، جہاں پہ اچھے آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بندہ 40 سال کا ہو گیا اور بالغ ہو گیا، پھر اس نے کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ جو ایک اچھا انسان ہے وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے اندر جو ہے اصلاح ڈال دیجئے، انی تبت الیک وانی من المسلمین، اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اس طریقے سے اللہ نے اس دوسرے رکوع میں ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی دین کے اوپر استقامت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مرنے کے بعد ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی پریشان ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کو اپنا رب مانا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ ڈٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف آئی، مشکل آئی، پریشانی آئی تو پھر او بکا نہیں کیا، رب مان لیا اللہ کو کہ اللہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، مجھے پالنے والا ہے، پھر انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، پھر اگر حالات جیسے بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے رب کو اپنا پروردگار مان لیا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، حالات کا مقابلہ کیا، دین کو انہوں نے اپنایا، دین کے بارے میں ان کے اوپر تکلیفیں آئیں لیکن انہوں نے ان تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں تو مشکل زندگی گزار لی لیکن یہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی مشکل ہی ہوگا، انہوں نے اپنی مشکلات دنیا میں جو ہے وہ دین کی خاطر برداشت کی، تو مرنے کے بعد پھر ان کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دنیا کی مشکل کی وجہ سے آخرت میں ان کو کوئی تنگی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی مشکل آ جائے، دنیا میں خاص طور پہ دین کی خاطر اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ استقامت اختیار کرنا یہ بڑے اجر کی بات ہے۔ اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پورا رکوع جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر بہترین رہنے کے لیے ٹھکانے عطا کیے لیکن وہ اندھے بہرے اور گونگے بن گئے، تو ہم نے پھر وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ہم نے ان کو گھیر لیا کیونکہ وہ دین کی باتوں کا اور اللہ کے نبیوں کا مذاق کرتے تھے۔ چوتھے رکوع میں سورہ احقاف کا آخری رکوع جنات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، تو گزرتے گزرتے جب ان کے کانوں میں قرآن پاک کی آواز پہنچی، وہ مسلمان نہیں تھے، ان دیکھا کہ قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے اور پھر قرآن پاک بھی ہو اور اللہ کے نبی خود تلاوت بھی فرما رہے ہوں، تو وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی سریلی آواز ہوگی، اس کے اندر کتنی جو ہے وہ خشیت ہوگی اور اس تلاوت کو سننے کا کتنا جو ہے وہ مزہ آتا ہوگا۔ جنوں نے جب سنا، مسلمان نہیں تھے، مشرک جن تھے، گزر رہے تھے، جماعت کھڑی ہوگی، کان لگا کے قرآن کو سننے لگ گئے، سنتے سنتے یہاں پہ جو باتیں ان جنوں نے کی ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ایک جنوں کا گروہ آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اس نے آپ کے قرآن کی تلاوت کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس گئے، جب وہاں پہ آئے تو کہنے لگے قَالُوا أَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کوئی قرآن کی آواز آ رہی ہے، چپ ہو جاؤ، قرآن سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب آپ نے تلاوت مکمل کر لی، وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب قوم کی طرف واپس گئے تو جا کے ڈرایا، کیا ڈرایا؟ کہتے ہیں قَالُوا يَا قَوْمَنَا، اے ہماری قوم، إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، ہم آج وہ کتاب سن کے آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مراد قرآن مجید ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ اس سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، و الی طریق مستقیم، اور سیدھا راہ بتاتی ہے۔
یہ جا کے جن آگے اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد۔ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو نہیں پتا کہ وہ سن کے چلے گئے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ حاضر ہوئے اور آپ کی تلاوت مکمل ہوئی، پھر وہ اپنی قوم کے پاس جا کے مبلغ بن کے گئے، آپ کی تلاوت کو سننے کے بعد قرآن کے دائی بن کے گئے، اور جا کے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، کہنے لگے یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی بات کو مان لو، محمد الرسول اللہ کی بات کو مان لیجئے، وآمنوا بہ، اور اس قرآن کے اوپر ایمان لے آئیے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا جو مان جائے گا۔ لیکن اگلا پہلو، وَمَن لَّا يُجِبْ، جو نہیں مانے گا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی بات کو نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، پھر اس کو کوئی دنیا کے اندر جو ہے زمین کے اوپر بچانے والا نہیں ہوگا، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوں گے جو اللہ کے دائی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اللہ جنوں کو گزرتے گزرتے دے دے، اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو جن لوگوں کی جا کے منتیں کی جائیں ان کو بھی ہدایت نہ دے۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جنوں کا قرآن پاک کو سننا اور پھر مسلمان ہو جانا اور پھر اس دعوت کو لے کے اپنی قوم کے پاس جانا، اس کا اس سورہ اعقاف کے آخری رکوع میں ذکر ہے۔ دوسری صورت سورہ محمد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد، اس کی نسبت کی وجہ سے دوسری آیت کے اندر آپ کا نام اسم گرامی ہے، آپ کے اسم گرامی کے اوپر ہی اس سورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، سورت کے اندر جہاد کے احکام ہیں، قیدیوں کے بارے میں جو قانون سازی ہے اس کا ذکر ہے، اور صلح کے متعلق کچھ ہدایات ہیں اس سورہ محمد کے اندر۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ لوگ جو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے میں آنے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، مراد قرآن مجید، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اللہ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ ایسے لوگوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے ہوئے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو دور کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اس لیے کہ کافر تو باطل کی پیروی کرتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور ایمان والے اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو رب کی طرف سے ان کے اوپر آئی ہے، ان کے پاس آئی ہے، مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اللہ اس طرح لوگوں کو مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم جو اللہ کی طرف سے چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ اور کافروں کی طرح باطل کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصر لکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ اب اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تو خود مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے، تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں نا ایک میدان کے اندر اور ہر وقت اللہ کو پکارتے رہیں تو اللہ کا اتنا سا بھی جو ہے نا، تھوڑا سا بھی اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ساری دنیا کے لوگ، تمہارے پہلے اور پچھلے، تمہارے چھوٹے اور بڑے، سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو تمہاری نافرمانی سے اللہ کی کبریائی میں تھوڑی سی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا ہے،
اللہ کے دین جیسے کل والی آیت میں تھا ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو قائم کرو اور فرقے نہ بناؤ، تو دین کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ قرآن کی محفل ہے، آپ لوگوں کو ادھر لاتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑے، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے نا، میرے کاموں میں لگ جاتا ہے، میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ جو میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام ہی ایسے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم غریبوں مسکینوں کے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، تم میرے دین کے کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں کو سنبھال لوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، ہونا وہ ہے جو میں نے کرنا ہے۔ میں تمہارے کام میں برکت ڈال دوں گا، تمہاری عمر میں برکت ڈال دوں گا، تمہارے وقت میں برکت ڈال دوں گا۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹائم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر رب چاہے تو تمہارے ٹائم کے اندر سے برکت کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں اللہ نے کتنی برکت ڈالی۔ 10 سال کے عرصے کے اندر 27 جنگیں بھی لڑی، اسلامی حکومت کو قائم بھی کیا، اور 10 سال کے عرصے کے اندر جو ہے وہ اخلاق کی تعمیر بھی کی، ایک اسلامی بہترین معاشرہ بھی قائم کیا۔ 10 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ آج ایک جنگ لڑنی ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور کو دیکھیں کہ ایک چٹھی بھیجنی ہوتی تھی تو بندے نے اونٹ اور کھچر کے اوپر بیٹھ کے جانا ہے دوسرے علاقے میں۔ اس دور میں 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں ایسی لڑیں جس کے اندر خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو تھے وہ سپہ سالار تھے، لیڈ کر رہے تھے۔ تو کتنی برکت اللہ نے ڈالی۔ لیکن یہ تھا کہ آپ دین کے غلبے کے لیے، دین کی جد و جہد کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے آپ ہر وقت میدان میں موجود ہوتے تھے۔ اور آپ نے متعدد شادیاں کی ہیں، آپ کے گھر کے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکتوں سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ آپ کی بیویوں سے کہا گیا اگر تم میرے رسول پہ مطمئن نہیں ہو تو پھر ایسے کرو کہ اللہ کے نبی آپ اس تحفے تحائف دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جو ہے مطمئن نہیں ہو، تو ساری بیویوں نے کہا ہم تو مطمئن ہیں، ہر لحاظ سے مطمئن ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، آج تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں مضبوط کر دے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ نے جنت کی مثال دی ہے کہ جو میں اللہ والوں کو جنت عطا کروں گا وہ کیسی ہوگی۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا زنگ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ پانی کھڑا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر تو اس کے اوپر وہ سبز سبز جو ہے وہ الی سی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ نہریں صاف ستھرے پانی والی، اور پھر وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، لبن دودھ کو کہتے ہیں، لم یتغیر طعمہ، ایسی نہریں ہیں دودھ کی کہ جس دودھ کا ذائقہ تبدیل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں نہر جاری ہے، اللہ کہتے ہیں ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا، بالکل خالص دودھ والا ذائقہ بھی ہے۔ اور پھر وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب کی نہریں ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت والی شراب ہے، اس کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ آج خالص شہد ملتا ہی نہیں ہے، کلو لینا ہو تو نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے متقیوں کے لیے جنت تیار کی ہے، اس میں خالص شہد کی نہریں ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی بخشش ہے وہاں پہ۔ کمن ہوا خالد فی النار، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو ایک نقشہ ہے، نہریں نہریں۔ اچھا دیکھیں شہد کی نہر جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے، اور شہد کی نہریں ہوں گی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے اس کے اوپر، دودھ کی، شہد کی، خالص بہترین صاف ستھرے شیشے کی طرح پانی کی نہر، میٹھے پانی کی نہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب متقیوں کے لیے تیار کی ہیں، اور متقی وہ ہے، متقی کا معنی ہوتا ہے بچنے والا۔ تو تقویٰ جب تک قرآن کے اوپر عمل نہ کرے آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو ہم باتیں یہاں پہ سنتے ہیں نا، جس سے اللہ منع کرتا ہے، ان سے رک جانا وہ تقویٰ ہے۔ اگر سننے کے بعد ہم پھر بھی اپنی ہی من میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، بس ہو رہا ہے، دنیا داری ہے نا، تو پھر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ کلام اللہ کو سامنے رکھ کے اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام، اس کے جائز کو جائز، اس کے ناجائز کو ناجائز سمجھتا ہے، پھر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ متقیوں کے لیے پھر میں نے جنت تیار کی ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ نے منع کی ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کمن و خالد فی النار، کیا یہ متقی اور جن کو میں ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو جہنم والے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو سخت گرم پانی پلایا جائے گا، اور ایسا گرم پانی ہوگا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیاں جو ہیں ان کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ ایک طرف خالص شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، دوسری طرف مجرموں کے لیے ایسا گرم پانی جو انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، آگے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دونوں نقشے اللہ نے یہاں پہ ہمیں بتائے ہیں کہ اب انتخاب آپ کے پاس ہے، آپ کون سے رستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن اب کس سائڈ پہ جانا ہے یہ ہمارے اپنے اوپر جو ہے وہ انحصار ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو دین سے مرتد ہو جائے جب کہ اس کو ہدایت واضح ہو چکی ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہ الہدی، کہ وہ لوگ جو مرتد ہو جاتے ہیں من بعد ما تبین، جب کہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی ہے، تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، شیطان ان کا سنگی بن جاتا ہے، اور شیطان ان کو وَأَمْلَى لَهُمْ، شیطان ان کو دھوکے میں ڈال کے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو دین کی بات کو سننے سمجھنے کے بعد پھر مرتد ہو جاتے ہیں، شیطان ان کا اعلی کار بن جاتا ہے، اور جب شیطان ان کا اعلی کار بنتا ہے تو اس شیطان کے پیچھے چل کے وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا غصہ جو ہے ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جو کام تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت اور سیرت کے مطابق کرو گے، وہ اعمال تمہارے قبول کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرو گے وہ سارے کے سارے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، اللہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے کہ رسول اللہ کا یہ راستہ ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے، لن یضر اللہ شیئا، یاد رکھو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالہم، الٹا ان کے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ پہلے فرمایا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کہا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس ہوگا جانتے بوجھتے، تو وہ اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ جو ہم جان بوجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کریں گے تو وہ ہمارے اعمال جو ہیں بے شک دیکھنے میں کتنے ہی نیک ہوں گے،
تو وہ ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، سورہ محمد کا یہ فیصلہ ہے۔ آخری رکوع کے اندر جا کے اس کو پڑھیے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہی اعمال قابل قبول ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے اور آپ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اس کے مطابق ہیں۔ آخر میں اللہ نے سمجھایا، لوگوں دنیا داری کی خاطر تم میرے نبی کو چھوڑ دیتے ہو کہ دنیا بھی تو ہے نا، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا۔ یہی ہمارا بڑا عذر ہوتا ہے، ہم کہنا کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، تو ہمارے پاس سب کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے، یہ دنیا ہوتے بھی تو جینا ہے نا، برادری میں بھی تو رہنا ہے نا، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، لوگوں آنکھیں کھولو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ اس کھیل تماشے کے اندر میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو، اس کھیل تماشے کے اندر میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں میرے نبی عزیز نہیں ہے، تمہیں کھیل تماشا عزیز ہے۔ اس طریقے سے اللہ یہاں پہ سورہ محمد کی آخری رکوع میں سمجھا رہے ہیں، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور پھر اللہ تمہارے اموال کے بارے میں تم سے پوچھے گا بھی نہیں۔ ایمان تو لے آؤ، اس راستے کے اوپر چل تو پڑو، اللہ تمہیں کھلی چھٹی دے دے گا، مرنے کے بعد تمہیں نعمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن اگر تم اس راستے پہ نہیں آؤ گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، دیکھیں اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، سننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر بھی تم اگر پھر جاؤ گے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہاری جگہ پہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ افراد کا محتاج نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے بڑی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں تم میرے نبی کو نہیں مانو گے، شاق الرسولہ، میرے نبی کی نافرمانی میں زندگی گزارو گے، تمہیں میں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ پہ ایسے میں لے آؤں گا لوگ، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تمہاری مثال دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج اللہ کے نبی کے دامن کو تھام لو، اس میں تمہارا ہی خیر ہے، تمہاری بھلائی ہے، تمہاری بہتری ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور اس دنیا کے کھیل تماشے کے اندر آ کے رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے تمہارے سارے اعمال نیکی کے بھی ضائع ہو جائیں گے جو تم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہو۔ اس سے زیادہ قرآن کیسے سمجھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کھول کے کیسے قرآن بتا سکتا ہے کہ اللہ نے اتنے بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے سورہ محمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور گھر میں جا کے ترجمے والا قرآن پاک لے کے تو اس کا آخری رکوع ضرور پڑھیے گا کہ جس میں اللہ نے اس طریقے سے بات کو سمجھایا ہے۔ سورہ محمد یہاں پہ ختم ہوتی ہے، تیسری سورہ ہے سورہ الفتح، فتح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو خوشخبریاں دی ہیں مسلمانوں کو، ایک صلح حدیبیہ اور دوسری فتح مکہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کی ہے۔ اس میں صلح حدیبیہ کیا تھا؟ حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، دین کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ صلح کی تھی۔ تو صلح کرنا یہ کوئی بیٹھ کے کوئی کمپرومائز کرنا، کسی کے ساتھ اتحاد کرنا، لکھت پڑھت کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنے دور دور رہ کے زندگی گزاریں کہ آپ کہیں جی آپ تو کافر ہو، میں نے بولنا ہی نہیں ہے، ایسے نہیں قرآن کہتا صلح کے ساتھ، بلکہ قرآن جو ہے اور دین جو ہے وہ کافروں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی حکومت کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری حکومت کے اندر جتنے کفار ہوں گے، جتنے مشرکین ہوں گے، ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ میں صلح نامہ کیا، اس میں بظاہراً ایسے تھا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے جو شرطیں مان لی ہیں، مسلمان تو جو ہے وہ بڑے کمزور ہیں۔ مثلا اس میں شرط یہ تھی کہ اگر کوئی ہمارا بندہ مسلمانوں کا کوئی بندہ یہاں سے بھاگ کے چلا جائے گا ان کے پاس تو وہ واپس نہیں کریں گے، اگر ان کا کوئی بندہ آ گیا ادھر تو مسلمان پابند ہیں کہ وہ واپس کریں گے۔
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ ان کا بندہ ہے، ہم واپس کرنے پہ کریں گے، اور ہمارا کوئی چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، وہ قید کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے واپس جانا کیوں ہے؟ تو ہمیں تو منافقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ادھر جائے۔ تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ بات تو ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح کی حکمت کی باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ تک پہنچ گئے، لیکن عام لوگوں کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو باتیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، لوگو تم میرے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے کیسی سلو کر لی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس فتح کے اس صلح کے پیچھے ہم نے آپ کو بڑی فتح عطا کر دی ہے۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مانتے ہی نہیں تھے، جب وہ بیٹھے نا اور آپ بھی بیٹھے، صلح لکھی گئی، اس میں لکھا گیا کہ یہ صلح محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو سب سے بڑی فتح تو یہ ہے کہ رسول اللہ کو مان لیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی بڑی حیثیت ہے۔ صلح تب بھی کوئی بندہ کرتا ہے نا کسی کو کوئی مانتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ صلح جو ہوئی ہے اس میں مسلمانوں کا نقصان ہے، نہیں، اس میں مسلمانوں کو ہم نے فتح مبین کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ فتح مکہ کی بھی بشارت ہے، اور مشرکین منافقین کے لیے عذاب جو ہے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تو آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لیں، وتعزروہ وتوقروہ، اور آپ کی مدد کریں اور آپ کی عزت کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی دن اور رات کو تسبیح بیان کریں۔ اس لیے ہم نے اللہ کے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر یہاں پہ اس بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، تو ادھر سے افواہ یہ آئی کہ کفار نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ بڑا دکھ ہوا، تو آپ نے صحابہ کرام سے ذکر کیا، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بیعت ایسی تھی کہ نیچے جو ہے وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کے ہاتھ تھے، اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ تھا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جان ہے وہ اتنی قیمتی جان ہے، اتنی قیمتی جان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر میرے صحابہ کے ہاتھ، اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ۔ اس طریقے سے یہ بیعت کی گئی کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر جب تک آپ کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جان کی قدر ہے، لیکن قدر اس کو ہوتی ہے جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے بیعت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، اب جو روگردانی کرے گا وہ اپنے لیے ہی نقصان اٹھائے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کر دے گا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کر دے گا۔ آگے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گئے جو اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو بات تھی اس کو بھی جان لیا اور ان کے اوپر سکینت طاری کی، ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان قریب ان کو فتح کی خوشخبری جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ فتح مکہ یہاں سے مراد ہے۔ فتح مکہ جب ہوا تو پہلے وہی جو ہے وہ ایمان والے
جن کے اوپر کفار نے ظلم کیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، صحابہ کرام کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے تھے، اور کئی صحابہ کرام جو ہے ان کو شہید بھی کیا تھا۔ وہی مکے کے کافر جو تھے، جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کو مجبور کر کے وہاں سے نکالا گیا تھا، آپ فاتح بن کے، حکمران بن کے، بادشاہ بن کے آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت پھر سب ڈرے ہوئے تھے، بڑے ڈرے ہوئے تھے، آج بدلے لیے جائیں گے، آج ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی، آج ہمارے اوپر ظلم ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ آپ نے فرمایا آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج سب کے لیے عام معافی کا دن ہے، جاؤ میں نے تمہیں ایسے معاف کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر اعلان کیا کہ جو میرے بڑے دین کا جو دشمن ہے اس کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی جائے پناہ ہے۔ لوگ کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی نہیں قتل کرے گا، بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے تھے کہ یہ ایک جگہ ہے امن والی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکلو، باہر نکلو، تم میرے دشمن کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اپنے گھر کی کنڈی بند کر لو، اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، پھر بھی تمہیں کوئی نہیں کہے گا، بس جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ جہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان صحابہ کو جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی ان کو میں نے سکینت عطا کی اور میں نے ان کو فتح کی خوشخبری عطا کی۔ پھر یہاں پہ آخری رکوع میں کفار کا ذکر ہے کہ جو کافر مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں اور قربانیاں کرنے سے روکتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ ایسے نافرمانوں کو عذاب علیم میں مبتلا کرے گا۔ آخری رکوع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خواب کا ذکر ہے۔ آپ کو اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ قربانیاں کر رہے ہیں، آپ سر منڈوا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خواب کو جو ہے وہ سچ ثابت کر دکھایا فتح مکہ کی شکل میں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ اس سال بھی حج پہ نہیں آ سکتے، اگلے سال بھی حج پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ مدینہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور حج مکے کے اندر ہوتا ہے، تو معاملات آپس میں طے ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا کہ اگلے سال آپ جو ہے وہ فتح مکہ ہوگا اور اگلے سال آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ اس خواب کا ذکر فرما رہے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، اللہ نے رسول اللہ کو اس خواب کو سچ ثابت کر دکھایا جو آپ کو خواب آیا تھا۔ وہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، پھر اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بِالْهُدَىٰ، ہدایت دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، دین حق عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ کیوں کتاب دی ہے؟ کیوں ہدایت دی ہے؟ کیوں دین حق دیا ہے؟ اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو باقی سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو آج دین غالب نہیں ہے، آج دین حق غالب نہیں ہے، آج دین حق مغلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو، دین اسلام کو باقی سارے دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ آج ملک پاکستان کے اندر بھی دین حق غالب نہیں ہے۔ یہ تو وہ ملک ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ شرع سود جو ہے بڑھا کے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو اپنے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس سچے دین کو باقی سارے جھوٹے دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر گواہ۔ آج میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم دین کو غالب کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، اس کے اوپر ہم کتنا چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے دین کو غالب کرنے کی، دین کی حکومت کو قائم کرنے کی۔ دین حکومت چاہتا ہے، دین مسجد کے اندر صرف نماز نہیں چاہتا، دین سلطنت چاہتا ہے، دین تخت چاہتا ہے۔ تخت کے اوپر وہ طاقت موجود ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر وہ کام کروا سکتی ہے جو 100 سال کی تبلیغ بھی نہیں کروا سکتی۔
اس لیے اللہ کے نبی کا جو منصب قرآن نے بیان کیا ہے وہ عام جو ہے، عام کسی متقی کا سا نہیں ہے، وہ ایک بڑے حکمران کا ہے، وہ ایک غالب شخص کا ہے۔ وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہید۔ تو ان دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اور تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع کے اندر کبھی سجدے کے اندر وہ اللہ کی خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کے چہروں کے اوپر دیکھو گے کہ سجدے کے آثار موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی مثال صحابہ کرام کی اللہ نے اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کی شان تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے، صرف قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اتنی صحابہ کی شان ہے کہ اللہ نے پہلے نبیوں کے سامنے، پہلے نبیوں کی کتابوں میں صحابہ کرام کی شان کو بیان کیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جہاں پہ سورہ فتح جو ہے وہ مکمل ہوئی، سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات کے اندر سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا۔ ادب اس طریقے سے سکھایا گیا، فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے، پہلا ادب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نہ بڑھو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دین سکھایا ہے وہاں تک رہو، اپنی طرف سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز بھی نہ کرو۔ یہ صحابہ کرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ میرے نبی جہاں پہ بیٹھے ہوں آپ کی آواز سے اوپر کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر دیا، کیونکہ ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، جب بولتے تھے قدرتی اونچی آواز تھی۔ تو کافی دن گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی جو ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ فلاں جو صحابی ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے، خیر تو ہے، بیمار تو نہیں ہے، یا سفر پہ تو نہیں گئے ہوئے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مسجد میں نہیں آتے، باقی تو ادھر اپنے معاملات ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ آپ نے بلا بھیجا، پوچھا کہ آپ مسجد کیوں نہیں آتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے نا کہ میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ گیا ہے، میری آواز اونچی ہے، میری آواز آپ کی آواز سے اوپر چلی جاتی ہے، تو اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے، میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، اس لیے میں آپ کے پاس میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے جو جان بوجھ کے آوازیں اونچی کرتے ہیں، آپ کی آواز اللہ نے اونچی کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ مسجد آیا کرو۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ میرے نبی کا ادب اس طرح کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز بھی نہ کرو۔ اور تیسرا ادب، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تم میرے نبی کو پکارتے ہوئے عام لوگوں کی طرح نام لے کے نہ پکارو، اگر تم ایسا کرو گے، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کرو گے، میرے نبی کو عام لوگوں کی طرح بلاؤ گے، یا میرے نبی کے بتائے ہوئے کاموں سے آگے بڑھو گے لوگوں، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ کی بے ادبی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے گناہ کر رہے ہیں تو بندہ جو ہے وہ دل میں شرمندہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی بے ادبی یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، مال ضائع ہو گیا۔ پھر فرمایا
इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, वो लोग जो अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल के सामने पस्त रखते हैं, ये वो लोग हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया है और इनके दिलों के अंदर तकवा ही तकवा है। लहुम मग़फ़िरतुम अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़रत है और अजर अज़ीम है। इसी तरह आगे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ीद आदाब भी ज़िक्र हैं कि आपको बुलाना कैसे है हुजरे से, ऐसे आवाज़ दे के नहीं बुलाना जैसे आम लोगों को घर से बुलाते हैं, आवाज़ दे के। आप हुजरे के अंदर मौजूद हूँ तो ऐसे आवाज़ दे के बुलाना भी नहीं है, बल्कि आपने बैर दरवाजे पे आके खड़े हो जाना है। जब तक रसूलुल्लाह बैर नहीं आते उस वक्त तक आवाज़ नहीं लगानी। देखिए कैसे अल्लाह जो है वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बता रहे हैं कि आपने जाके ये नहीं कहना कि मोहम्मद बैर आए, खड़े हो जाना है, रसूलुल्लाह का इंतज़ार करना है। जब अपनी ज़रूरत से निकलेंगे तुम अपनी बात कर लेना, आम लोगों की तरह नहीं बुलाना। इसके बाद अगले रकू में अल्लाह ने चंद मुआशरती बातें जो हैं वो बताई हैं। पहली बात कि ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौम मिन कौमिन, किसी का मजाक ना उड़ाओ। दूसरी बात, वला तनाबज़ू बिल अलकाब, बुरे नाम लेके ना पुकारो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, एक दूसरे को लान तान ना करो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरा मिनज़्ज़न, बदगुमानियाँ ना किया करो क्योंकि बदगुमानियाँ गुनाह है। वला तजस्ससू, जसूसी भी ना किया करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत भी ना किया करो एक दूसरे की। अगर गीबत करोगे तो ये ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। इस तरीके से अल्लाह ने इन बातों से हमें मना किया है। सूरह काफ है, सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जज़ा व सज़ा के बारे में, रोज़े माशर में अल्लाह ताला किस तरह नेक लोगों को उनकी नेकियों की वजह से अच्छा बदला देगा और बुरे लोगों को उनकी बुराइयों की वजह से कैसे अल्लाह अज़ाब देगा, इसका यहाँ पे ज़िक्र है। और जब मौत आती है उस वक़्त की जो सख्ती है उसका भी यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। सूर फूंके जाने का भी ज़िक्र है और हर आदमी जो है उसके साथ एक गवाह लाया जाएगा तो उसका भी ज़िक्र है। यानी फ़रिश्ते, जो फ़रिश्ते नामा माल लिखते हैं वो गवाह होंगे और वो कहेंगे लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, बंदे तू मरने से पहले तो इससे गाफिल था। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, आज हमने तेरे सारे पर्दे उठा दिए हैं। फ़बसरकल यौम हदीद, आज तेरी नज़र बड़ी तेज़ हो गई है। ये ले अपना नामा माल और अपने करतूत दुनिया के पढ़ और इसी के मुताबिक जो है तेरा हिसाब किताब होगा। इस तरीके से अल्लाह ने सूरह काफ के अंदर हमें जज़ा व सज़ा के बारे में बताया है। आखिरी सूरह ज़ारियात है। इसका एक रकू और चंद आयात हमारे दर्स में शामिल हैं। इसमें अल्लाह ताला ने वही सूरह काफ वाला मौजू जो है वो बताया है कि क़यामत का दिन होगा और उस दिन जो नेक लोग होंगे उनको सलामती वाले घर में दाखिल किया जाएगा और जो बुरे लोग होंगे उनको अज़ाब में दाखिल किया जाएगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे और नेक लोगों के साथ अल्लाह ताला हमें मिलाए, मुत्तक़ियों के साथ मिलाए। आज के दर्स में जो हमने बातें सुनी हैं, जो बातें हमने ज़िक्र की हैं, अल्लाह उन सब पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।